رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم تلك الأيام نداولها بين الناس وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم۔ معزز پرنسپل دی لیڈز گرامر اسکول جناب بلال اوان صاحب، معزز اساتذہ کرام، معزز والدین اور مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج کا دن یقیناً تمام والدین کے لیے، تمام طالب علموں کے لیے اور تمام اساتذہ کے لیے خوشی کا، مسرت کا اور ایک یونیک دن ہے، تاکہ جب بھی ایک کسان ایک پودا لگاتا ہے، دن رات اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو پانی لگاتا ہے، دھوپ چھاؤں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، تو جب اس کا پھل لینے کا وقت آتا ہے تو بے شک وہ ایک منفرد وقت ہوتا ہے اور کسان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور آپ سب مبارکباد کے حقدار ہیں کہ یہاں پر میں آج بلال بھائی کو خصوصی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا یہ کنٹریبیوشن ہمارے گاؤں میں ایک منفرد کنٹریبیوشن ہے۔ یہاں پر آ کر مجھے محسوس ہوا ہے کہ صرف تعلیم ہی نہیں، ان کی بچوں کی تربیت اور ان کے کانفیڈنس کا لیول جو میں نے دیکھا ہے وہ بھی یونیک ہے۔ بچوں نے سپیچز کی، اپنی پرفارمنس دکھائی۔ یہاں پر ایک بچی آئی، اس نے وہ بچی کی پڑھائی کے بارے میں کہا، تو یہاں پر والدین موجود ہیں۔ میں یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو اور آپ کے پاس پڑھانے کے لیے وسائل صرف ایک کے ہوں تو خدارا بیٹی کو پڑھا لینا، کیونکہ جب ایک بیٹی پڑھتی ہے تو معاشرہ پڑھتا ہے۔ تعلیم کی ہمیں یہ اب بات سمجھ جانی چاہیے کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب آقا علیہ السلام کے دور میں، اسلام سے پہلے، before the advent of Islam, when the total dignity of mankind was lost, people were cutting the necks of each other. There was a religious discrimination, there was a tribal discrimination, there was a racial discrimination. In this situation, the first ray of hope, the first divine revelation, the first message of Allah Ta'ala was read in the name of Allah who created a man with a clot of blood. Read اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ پاک کا جو پہلا کلام تھا انسان کے ساتھ، جب انسانیت کی اقدار ختم ہو گئی تھی، جب بچے زندہ گردور کیے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی جو آقا علیہ السلام کے پاس آئی وہ تھا کہ اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو ہمیں اس ماحول سے سیکھنا چاہیے کہ علم کی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس وقت تک ہمیں نہ چھوڑا جب تک ہمیں انہوں نے اس بات کا علم بھی نہ دے دیا کہ ہوا میں پرندے کتنے ایپٹیٹیوڈ پہ ٹرن لیتے ہیں اور کیسے اڑتے ہیں۔ یعنی کہ اس دور میں آقا علیہ السلام نے ایک مائنر سے مائنر چیز سے لے کے سائنس کی کہ کیسے لا آف موشن کو بھی سمجھا دیا کہ ہوا میں پرندے کیسے اڑتے ہیں۔ آقا علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس وقت تک نہ چھوڑا، ہم سے نہیں گئے تھے جب تک ہمیں یہ نہ بتا دیا کہ پیپل ول ناٹ رائڈ فلیش اینڈ بون، یعنی کہ وہ
جانوروں پر سفر نہیں کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا موٹر وہیکلز پہ سفر کریں گے. یعنی کہ آج کی جدید آلات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک آپ اپنی غیر موجودگی میں یہ نہ جان جائیں کہ آپ کے رشتے دار یا آپ کے گھر والے کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ اس دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آج اس ماڈرن ڈیوائسز، موبائل، اسکائپ، واٹس ایپ، اس کے بارے میں بتا دیا تھا. لیکن آج ہم تعلیم و تربیت کو جب ہم نے چھوڑ دیا، ہم پیچھے جانا شروع ہو گئے. اقبال نے فرمایا تھا کہ نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے گوشے محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دھارا. ہم اس قوم کی، اس کے جو وارث ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ بزم ایسے ہی سجی رہے. اللہ پاک بلال بھائی کو مزید اس ہمارے گاؤں میں ترقی اور کنٹریبیوشن کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کا دست و بازو بن کر مزید ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا لاسٹ پہ کہ مسجد ہے نہ مندر ہے، کلیسا بھی نہیں ہے، لیکن جھکاؤ سر کہ یہاں قوموں کی تقدیر بدلتی ہے. وما علینا الا البلاغ.